ویلکم، خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا جو تھمبنیل ہے تھوڑا سا آپ کو غیر اخلاقی لگ رہا ہوگا، پر یہ کہ جناب یہ کراچی کے اندر ایک فیسٹیول منایا گیا ہے جو کہ انسانی حقوق کی ہی بات کر رہے ہیں۔ اور انسانی حقوق جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کے اندر بھی کچھ جینڈر پایا جاتے ہیں جسے ہم مختلف قسم کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ پر یہ کہ جناب یہاں پہ جتنے بھی اس ٹائم پہ آپ کو بینر نظر آ رہے ہیں یہ 2-3 الفاظوں میں، یعنی کہ ایک جملہ ہی لکھا ہوا ہے، اور اس جملے کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اس تکلیف سے گزرا ہے اسے ہی پتہ ہوگا کہ یہ اس کی تکلیف کتنی انسان کو مایوس کر دیتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس فیسٹیول کا جو نام ہے وہ ہجڑا فیسٹیول ہے۔ آپ تھوڑا سا چونک گئے ہوں گے کہ یہ اس طرح کا نام میں یہاں پہ کیوں لے رہا ہوں۔ یہ جو فیسٹیول ہے اس کا شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہو، کیونکہ ہم گلی محلے میں جب اس ٹرانسجینڈر ہو یا چاہے وہ خواجہ سرا ہو تو اس کو جس طرح سے ہم نواز رہے ہوتے ہیں الفاظوں سے، یعنی کہ ہم پراپرٹی سمجھتے ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اور ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہ سب سے پہلے جو حقوق ان کے مارے جاتے ہیں، جس گھر کے اندر یہ آنکھ کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے جب ان کو خواجہ سرا ہے تو اس کے بعد ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور گھر والے جتنے بھی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب ہے، تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور اس زندگی کے اندر ان کی جو شاید روح ہو وہ اس کام کے اندر انوالوڈ ہو جاتی ہے اور خوش بھی رہتے ہیں۔ تو وہ جناب ان کے پھر ایک اپنا ایک گیدرنگ ہوتی ہے، جو گروپ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ماں بیٹی بھی بن جاتے ہیں اور بہت سارے لقب بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ پر یہ کہ جناب آج کا یہ جو فیسٹیول ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ اس ٹائم پہ منایا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہ پھر سے منایا جائے گا۔ اور اس فیسٹیول کے اندر بہت سارے لوگوں نے شمولیت اختیار کی، خواتین، ٹرانسجینڈر، خواجہ سرا، اور خواجہ سرا وہ لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اور انسان حقوق مانگتا ہے، اسے مجبور ہونا پڑتا ہے کسی گروپ کی شکل میں اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے رنگ و نسل کے جو لوگ ہیں وہ بھی گروپ بناتے ہیں اور اپنی کمیونٹی بنا لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کاسٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی جینڈر کے حوالے سے ہو۔ تو جناب یہ جو زحمت ہے کیوں اٹھانی پڑتی ہے حضرت انسان کو؟ ہم دھرتی پر انسان ہیں سب، اور کوئی اوپر کی کوئی طاقت ایسی آتی نہیں ہے جو کہ ہمارا سکون برباد کرے، کوئی بھی اور مخلوق یہاں پہ نہیں بس رہی ہوتی۔ ویسے حضرت انسان کے کنٹرول میں ہی ہے ساری جتنے بھی مخلوق ہے اس دھرتی پر بس رہی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اسی طرح سے جب ہم ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً گروپ کی شکل اختیار کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو جو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ تو یا تو علم کو اتنا بہترین کر دیں کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق سمجھ سکے، ہمیں اس طرح کی نوبت ہی نہ پہنچے۔ قدرت کے جو فیصلے ہوتے ہیں یا قدرت کے جتنے بھی کام ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا یا ان کے اندر دخل اندازی کرنا، یہ حضرت انسان کی خوبصورتی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر تنقید کرے۔ یہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے، بلکہ اس فیسٹیول میں جو ہے سب سے زیادہ آپ کو خوش لوگ ملیں گے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں جو اس فیسٹیول کو کوریج کر رہے تھے ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ تھی آج جو میں نے یہاں پہ دیکھا۔ تو جناب یہ کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ مختلف خبر ہوتی ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں سیڈنس زیادہ ہوتی ہے اور وہ بیچارے ہنس بھی نہیں پاتے۔ اسی طرح سے کسی خواتین کا اگر کوئی فیسٹیول ہو تو وہاں پر یہ لوگ اتنے ہنستے نہیں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ احترام نہیں کر رہے۔ آج یہ نہیں کہ جو خواجہ سرا تھے یا ٹرانسجینڈر جتنے بھی یہاں پہ موجود تھے ان کو کوریج کرتے ہوئے ان میڈیا کے لوگوں کے چہروں پر بہت ہنسی تھی۔ وہی کہ کچھ لباس وغیرہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز کبھی جو ہے اپلوڈ نہیں ہوئی ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر اگر ہم بات کریں تو خواجہ سرا کو بہت زیادہ عزت دی جا رہی ہوتی تھی۔ کسی کے گھر کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ وہاں پر جاتے تھے، ان کو کچھ مٹھائی کی صورت میں کچھ زیادہ گندم وغیرہ دی جاتی تھی، اور ان کی دعا کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور بد دعا سے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ اور یہ کہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے، پر آج کے اس دور کے اندر ان کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور زبان کا یہ الفاظ ہو ہجڑا، اور پاکستان کے اندر کیا انڈیا کے اندر، ایشیا کے اندر کہیں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دنیا سے تنگ آ کر یا پھر آپ لوگوں کے تنقید کا نشانہ بننے کے بعد دل بڑا ہونے کا یہ ثبوت دیا کہ انہوں نے اسی آپ کا دیا ہوا لقب سے یہ نام رکھا ہے ہجڑا فیسٹیول، اور اسی طرح سے آپ کے سامنے موجود ہے۔